السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آئیں جی شروع کرتے ہیں ناول کا نام ہے عشق یارم، اور یہ ناول ہے روح یارم کا سیزن 2، اور اس ناول کو لکھا ہے عریج شاہ نے۔ تو چلیں یہ شروع کرتے ہیں ناول۔ چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں، اور اس کے علاوہ جو نئی آنے والی آڈینس ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی جان کا چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آیا، لیکن سامنے ایک بار پھر سے اپنے حکم کے خلاف اسے کچن میں کام کرتے دیکھ اس کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ روح اس کی کوئی بات مان لیتی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یارم اسے سبق ضرور سکھاتا، لیکن یہاں تو وہ تھی جسے پتہ تھا کہ اس کی ہر غلطی کی سزا معافی ہے۔ یارم کاظمی کی عدالت میں وہ گناہ گار ہو کے بھی بے گناہ تھی۔ پہلے تو یارم اس کی ہر غلطی کی سزا اپنے انداز میں دیتا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اسی لیے تو وہ بگڑ گئی تھی، مگر بہت بگڑ گئی تھی۔ لیکن وہ اپنی روح کو ہینڈل کرنا جانتا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ اسے سدھارے، اور اب جلدی ہی اسے سدھارنے والا تھا۔ وہ غصے سے لب بھینچتا اس کے سر پر سوار ہوا۔ یہ سب کیا ہے روح؟ جب میں نے تمہیں کام کرنے سے منع کیا ہے تو تم کیوں باز نہیں آ جاتی؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ لیکن یارم، آپ نے ہی تو صبح بولا تھا کہ اب میں ٹھیک ہوں، اور اگر میں ٹھیک ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں نا؟ وہ معصومیت سے کہتی اس کے الفاظ اسے واپس کر رہی تھی۔ ہاں کہا تھا میں نے کہ تم ٹھیک ہو، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کچن میں پہنچ جاؤ۔ ابھی اتنی بھی ٹھیک نہیں ہو تم، وہ سمجھانے لگا۔ اوف یارم، ٹھیک تو ٹھیک ہوتا ہے، اتنا اتنا نہیں، اور میں ٹھیک ہوں تو ہوں نا، اسی لیے تو میں نے آپ کے لیے یہ بنایا ہے، وہ بھی بہت پیار سے۔ وہ مسکرا کر کہتی اسے لاڑ سے کرسی کی طرف کھینچنے لگی۔ یارم اسے گھورتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر بریانی اپنی پلیٹ میں نکالنے لگا۔ چہرے پر سختی تھی، مطلب اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا نا، اب نہیں کروں گی کچھ بھی، وعدہ۔ بس آپ اتنے دن سے کھانا برائے نام کھا رہے تھے تو میں نے آپ کے لیے یہ بنانے کا سوچا، اب سے وعدہ جو آپ کہیں گے وہی کروں گی۔ وہ یارم کی پلیٹ سے خود بھی کھاتے ہوئے پیار سے بولی۔ کھانے کے بعد یارم نے خاموشی سے پلیٹ پیچھے کر کے اسے دیکھا۔ چائے بناؤں؟ یارم نے کہا تو وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ جی، اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ جی کیا، جاؤ چائے بناؤ۔ اگر بریانی کھا کر منہ کا ذائقہ بدل ہی دیا ہے تو کب چائے بھی ہو جائے آخر۔ اب تم ٹھیک ہو چکی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی بناتی ہوں۔ اس کا انداز روح کو پرسکون کر گیا۔ وہ اس سے خفا نہیں تھا۔ روح نے فوراً اس کے لیے چائے بنائی، جو یارم نے پرسکون ہو کر پی۔ برتن دھو کر کمرے میں آ جانا، میں ذرا آفس روم میں ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر چلا گیا۔ روح کو یقین نہیں آ رہا تھا یارم اسے اتنا نارملی ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، سب کچھ نارمل ہو رہا ہے پہلے جیسا۔ وہ بہت خوش تھے۔ وہ کافی دیر بعد کمرے میں آئی تو یارم اپنا کام ختم کر کے روم میں آ چکا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ بن کے قریب کھڑا تھا۔ روح نے غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ اس کی میڈیسن بن میں پھینک رہا ہے۔ آج کی رات آخری تھی اور ان میڈیسن کی، اس کے بعد وہ آزاد تھی۔ لیکن یارم اسے پہلے کیوں پھینک رہا تھا؟ سوچا کہ تم اب ٹھیک ہو گئی ہو تو ان میڈیسن کی بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ کیا خیال ہے؟ وہ نرمی سے کہتا اس کے پاس آیا تو روح نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب یارم نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا وہ گھبرائی تھی۔ یارم، اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی۔ شش، تم ٹھیک ہو نا؟ تو اپنی بیوی ہونے کا فرض ادا کرو، اپنے وجود سے اپنے شوہر کو سکون دو تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ تم کتنی ٹھیک ہو۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ اب یارم کو سکون دور اور روح وہ بے سکون ہے، اس کا سکون کھو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقشے کو چومتے وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا۔ تم نے مجھے بہت ستایا ہے روح، اب مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ محبت کے اس دریا کا انتظار کی سولی پر لٹکا کر سمندر تم نے کیا ہے، تو اب اس سمندر میں تمہیں میرے ساتھ ڈوبنا بھی ہوگا۔ اس کے کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے لبوں کو پوری شدت سے قید کر گیا۔ وہ بنا مزاحمت کے اس کی باہوں میں آ سمٹی، اس کی دیوانگی کو اپنی رگ رگ میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی شدتوں میں چھپتی وہ پوری طرح اس کی محبت میں رنگنے لگی تھی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ اس کے جنون سے سانس لینے لگی، اور یارم اسے خود میں سمیٹتا اپنا عشق اس پر لٹاتا چلا گیا۔ وہ عشق یارم تھا، یارم کا عشق، اس کا جنون، اس کی دیوانگی، اس کی محبت، اس کی روح۔ وہ روح یارم تھی، اور یارم سراپا عشق
وہ اس کی باہوں میں سمٹتی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ یارم اب بھی اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنی محبت کی چھاپ چھوڑے جا رہا تھا۔ اس کی دیوانگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ساری رات اس نے ایک پل بھی روح کو سونے نہیں دیا تھا۔ اب تو صبح کی اذان ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا تھا، اور اس وقت بھی وہ اسے اپنی باہوں میں لیے اپنی محبت لٹا رہا تھا۔ اتنے دن کی دوری کا بدلہ یارم نے اس انداز میں لے کر روح نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ یارم ابھی بھی اسے میڈیسن کھلانے والا ہے، لیکن نہ جانے یارم کے دماغ میں رات کون سی سوچ سمائی کہ وہ اس سے اختیار کی ہر دوری کو بلا کر اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ اس کا ہر انداز شدت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے روح کو اپنے پرانے انداز میں ہی چھوا تھا، بنا اسے مزاحمت کا موقع دیے۔ وہ اسے پوری طرح خود میں قید کر گیا تھا۔ اتنے مہینوں سے اس کی دوری کی وجہ سے روح بھی اسے مس کر رہی تھی، اسی لیے تو اس کے باہیں پھیلاتے ہی وہ اس کی محبت کے سامنے ہار گئی تھی۔ اس کے پکارتے ہی وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کی باہوں میں آ سمٹی تھی۔ وہ خود بھی تو اس کے پاس آنا چاہتی تھی، اسے بھی تو اس کا پرانا یارم چاہیے تھا، جو آج نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد ملا تھا اور اب اسے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ روح ٹوٹی بکھری حالت میں اس کے پہلو میں خاموشی سے لیٹی اس کے لبوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، اور وہ پھر سے مدہوش ہوتے ہوئے اس کے ہوش ٹھکانے لگانے لگا۔ یارم مجھے نیند آ رہی ہے، روح نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بتایا۔ انداز میں بلا کی معصومیت تھی۔ یارم نے ایک نظر اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ ایسے موقعوں پر وہ اس سے نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی۔ اس وقت بھی گھنی پلکیں گالوں پر سجدہ ریز تھی، گال سرخی چھلک رہے تھے۔ اس کے وجود کا ایک ایک حصہ یارم کی دیوانگی کی داستان سنا رہا تھا۔ بیبی تمہیں بہت نیند آتی ہے، اپنی اس نیند پر قابو کرو۔ میں اپنا سیکنڈ ہنی مون تمہاری نیند کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتا۔ اس بار اگر تم مجھے وہاں سوتی ہوئی ملی نا تو بہت بری طرح سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، اور فی الحال مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ فی الحال مجھے میری بیوی کو بہت سارا پیار کرنا ہے اور اسے سیدھا بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے نا، پچھلے 3 مہینے میں وہ بگڑ گئی ہے۔ وہ کہتے ہوئے اس کی گردن پر ہونٹ رکھ چکا تھا، اور اس کی گرم سانسوں کی تپش میں جلتی روح نے ایک بار پھر سے احتجاج کیا۔ یارم مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اسے سچ میں بہت نیند آ رہی تھی۔ یارم نے ساری رات سے اسے ایک پل بھی سونے نہیں دیا تھا، اور اب نیند سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ لیکن یارم کو تو اس وقت صرف اور صرف اپنی تشنگی مٹانی تھی۔ وہ کل رات سے اب تک کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے پا کر بھی پیاسا تھا، اس کی طلب ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، اور نہ ہی شاید ختم ہونی تھی۔ لیکن روح کی اس کی نیند سے بھری سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن وہ فی الحال اسے بخشنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ 10 بجے مجھے آفس میں ایک ضروری کام ہے، میں کام پر جاؤں گا، تو میرے واپس آنے تک تم اپنی نیند پوری کر لینا۔ اور ہاں، اب مجھ سے بچنے کے لیے کوئی اور بہانہ بنا لو، یہ نیند کا بہانہ اب پرانا ہو چکا ہے، اب یہ زیادہ دیر تک کام نہیں کرے گا۔ اور اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا ورنہ پھر تم شکایت کرو گی۔ تو اسے وارن کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس بار روح کچھ بھی نہیں بول پائی تھی، جانتی تھی کہ بولنا فضول ہے، وہ اپنی کر کے ہی دم لے گا۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ اتنے وقت کے بعد یارم کو اتنے قریب سے محسوس کر کے وہ خود بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ یارم کا جنون، اس کی دیوانگی، اس کا شدت سے بھرا لمس جو صرف اور صرف اس کے لیے تھا، وہ صرف اور صرف اسی کا تو تھا، صرف اس سے محبت کرنے والا، صرف اسی کو چاہنے والے، صرف اور صرف روح کا یارم۔ وہ کیسے اسے مایوس کرتی، کیسے اس سے دور جاتی؟ وہ تو خود اس کی پناہوں میں آنے کے لیے مچل رہی تھی، اور یارم ابر کرم بنا اس پر برستا چلا جا رہا تھا۔ روح کی محبت کی بارش میں بھیگتی سارا جہاں فراموش کیے ہوئے تھی۔ اس وقت دل اور دماغ کی تمام ڈوریوں پر صرف اور صرف یارم کا قبضہ تھا۔ وہ نہ تو اسے اپنے علاوہ کچھ سوچنے دینا چاہتا تھا، اور نہ ہی خود اس سے دور جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں لیے وہ اس کی سانسوں پر اپنی حکومت چلا رہا تھا، اپنے پچھلے 3 ماہ کی بے چینی کو مٹا رہا تھا، اپنی بے قراریوں کو سکون دے رہا تھا۔ وہ ڈر جو 3 ماہ پہلے روح کو کھو جانے کا اس کے دل میں بسا تھا، آج یارم اسے اپنے بے حد قریب کر کے اپنا وہ ڈر مٹا لینا چاہتا تھا۔ پچھلے 3 مہینے جس عذاب میں اس نے کاٹے تھے، اس کے بعد وہ شاید ہی روح سے دور جاتا، اور جتنا روح نے اسے ستایا تھا اس کے لیے یہ اتنی سی سزا تو بنتی تھی۔ یارم کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ضد کر کے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، تو یارم نے بھی اسے منع نہیں کیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ روح پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائے گا، اور وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے ویسی ہی زندگی گزارے گی۔ اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، بہت برداشت کر چکی تھی وہ، ایک تو بیماری اور اوپر سے بے فضول کی پابندیاں۔ اب یارم اپنی روح کو مکمل اس کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اس نے روح کو بول دیا تھا کہ وہ جو چاہتی ہے، جیسا چاہتی ہے ویسا ہی کرے، وہاں سے منع نہیں کرے گا۔
پہلے تو روح کو اس کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے روح کو ناشتہ بنانے کی اجازت دی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کو بھی بہت وقت کے بعد محسوس ہوا تھا کہ وہ ٹھیک ہو چکی ہے، اب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ جب تک یارم فریش ہوتا تب تک روح اس کے لیے ناشتہ بنانے میں مگن ہو گئی۔ آٹا گوندھ کر اس نے یارم کے لیے بہت محبت سے پراٹھا بنایا تھا اور اب وہ اس کے لیے آملیٹ تیار کر رہی تھی۔ اچانک نکھرا نکھرا سا یارم کچن میں آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ یارم کیا کر رہے ہیں؟ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، خراب ہو جائے گا۔ اس کی کل رات کی جسارتوں سے وہ سنبھلی ہی کہاں تھی کہ اب مزید اسی کی بے باکی کو سہتی، لیکن یارم نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ روح نے مڑ کر اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یارم کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے وہ ہل بھی نہ سکی۔ یارم یہ کیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو تیار ہونے گئے تھے نا، اور صرف نہا کر آ گئے ہیں۔ جلدی سے تیار ہوں، آپ کو کام پر جانا ہے۔ پھر کل صبح کی فلائٹ سے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، پھر کام کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں رہے گا۔ جتنا بھی ضروری کام ہے آپ نپٹا کر آ جائیں۔ اس کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں سے گھبرا کر روح نے اسے یاد دلایا کہ وہ کسی ضروری کام کی خاطر یہاں سے جانے والا تھا، لیکن یارم پر تو اسی کی کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو جیسے اسی کی کسی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا، بس اپنے ہی کام میں مگن تھا۔ اور اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر روح کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ روح کا دوپٹہ اس کی کمر سے کھول کر اس سے دور کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ رخ اپنی جانب موڑ کر مزید کوئی گستاخی کرتا اس کا فون بجنے لگا، جیسے وہ نظر انداز کرتا اپنے کام میں مگن تھا۔ روح تو اس کے بہکانے پر گھبرا گئی تھی۔ رات کی جسارتوں کو یاد کرتے ہوئے کوئی بہانہ سوچنے لگی کہ یارم کا فون پھر سے بجنے لگا، اور پھر مسلسل بجتے ہوئے یارم کے کام میں خلل پیدا کر گیا۔ اس نے غصے سے فون نکالا۔ روح نے سکون کا سانس لیا، جبکہ یارم کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ کیا ہوا شارف؟ کوئی مر گیا ہے کیا جو تم سے صبر نہیں ہو رہا؟ وہ غصے سے فون کان سے لگائے بولا۔ نہیں یارم، تم نے ہی تو کہا تھا کہ کام ہوتے ہی انفارم کروں۔ شارف اس کا غصہ دیکھ معصومیت سے بولا۔ انفارم کرنے کے لیے کہا تھا، ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں۔ بے وقوف آدمی، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو یارم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنا غصہ کیسے کنٹرول کرے۔ یارم، انفارم کرتے ہوئے ڈسٹرب تو کرنا پڑتا ہے نا؟ شارف نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ دماغ مت خراب کرو، فون بند کرو، اور اب ڈسٹرب مت کرنا۔ اور فون رکھتے ہوئے وارن کر رہا تھا، اور شارف اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ اگر نہ سمجھتا تو آج جان سے جاتا۔ فون بند کر کے وہ کچن میں آیا تو روح غائب تھی۔ ناشتہ ٹیبل پر رکھا تھا، ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ تھی۔ خدا کب آتا ہے یارم، اب ناشتہ کریں اور کام پر جائیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ اس چٹ کو پڑھتے ہی یارم کا کہکہ بلند ہوا۔ بیبی، تم تو بہت جلدی گھبرا گئی، ابھی تو یہ شروعات ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا یارم کا آدمی سے پنگا لے کر نیندیں کیسے اڑتی ہیں۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے میز پر رکھے ناشتے کو دیکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور سکون سے ناشتہ کرنے لگا۔ کل سے اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، وہ بہت پرسکون تھا۔ روح کو اپنی محبت میں رنگنے کے بعد اس سے سکون ملا تھا۔ کل کی فلائٹ سے وہ لوگ سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ روح ساری تیاری مکمل کر چکی ہے۔ ڈارلنگ، تم تو یہاں مجھ سے بھاگنے لگی ہو، وہاں جا کر تمہارا کیا حال ہوگا؟ آنے والے وقت کا سوچ کر اس نے ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو روح کو گہری نیند سوتے پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے وارڈروب کی طرف آیا اور اپنے کپڑے نکال کر تیار ہونے چلا گیا۔ فی الحال تو روح کو تنگ کرنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کل رات کی وہ اچھا خاصا اسے تنگ کر چکا تھا، اب اگلا ڈوز وہ اسے اپنے ہنی مون ٹور پر دینا چاہتا تھا۔ محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ اپنا کام نپٹانے چلا گیا۔ آج چھوٹے موٹے سارے کام ختم کرنے تھے، کیونکہ اس سے اگلا تمام وقت وہ صرف اور صرف روح کے نام کر دینا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب اچانک اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ ان سیڑھیوں سے نیچے گر جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو کی جانب دیکھا تھا جہاں درد کی سخت گرفت تھی۔ اس کے بازو کے سارے وہ سیدھی ہوئی تو اب بھی اپنا سر گھومتا ہی محسوس کیا۔ اف، یہ کیا ہو گیا تھا؟ آج سے پہلے تو معصومہ نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ شارف ٹھیک ہی کہتا ہے، مجھے الٹا سیدھا نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے اپنا گھومتا ہوا سر تھام کر سوچا، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرے خیال میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ معصومہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگی تھی۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں
کیا کرتا تھا اور نہ ہی اسے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند تھا۔ وہ بہت کم لوگوں سے بات کرتا تھا۔ یہاں فلیٹ کے لوگ تو اسے کھڑوس کہہ کر پکارتے تھے اور اس کی پیٹھ پیچھے کافی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی دنیا میں ہی مگن اپنے کام سے کام رکھنے والوں میں سے ایک تھا، لیکن معصومہ نے شونو کے ساتھ اس کا کافی لگاؤ محسوس کیا تھا۔ اور شاید اس وقت بھی وہ سونو کے لیے ہی تھوڑی بہت انسانیت دکھا رہا تھا، ورنہ یہاں اس کی بلا سے کوئی جیے یا مرے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، لگتا ہے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا، بس اسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تھینک یو، تم نے میری مدد کی، معصومہ کہہ کر آگے بڑھنے ہی لگی کہ اس کا سر ایک بار پھر گھوم گیا۔ درک نے بر وقت اسے تھام لیا، ورنہ اس بار وہ بہت برے طریقے سے گرنے والی تھی۔ آؤ میں تمہیں اندر تک چھوڑ آتا ہوں، تمہاری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں گر گر کر تم اپنی ہڈیاں توڑ لو۔ پتہ نہیں لڑکیوں کو کیا کریز ہوتا ہے اتنی اونچی سینڈل پہننے کا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کا بازو تھام کر اسے اس کے فلیٹ تک چھوڑنے کے لیے اندر تک آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ درک، تم نے میری بہت مدد کی۔ وہ اس کا بازو تھا تھامے اسے صوفے پر بٹھا کر پلٹا ہی تھا کہ معصومہ بولی، میں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی معصومہ، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے تم گرتی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور میں وہاں کھڑا تھا تو مجھے لگا کہ مجھے مجھے کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً تب بھی مدد کرتا، لیکن تم اتنی جلد بازی میں ہر کام کیوں کرتی ہو؟ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ واٹر کولر سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنا فون دو، تمہارے شوہر کو فون کر کے تمہاری طبیعت کی خرابی کا بتا دیتا ہوں۔ اس کے انداز میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ انجان سا شخص انجان بن کر ہی رہنا چاہتا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اسے ابھی فون کر کے بتا دوں گی۔ تم بیٹھو نا، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آج تم پہلی بار میرے گھر آئے ہو، معصومہ نے مہمان نوازی کی خاطر کہا۔ اپنی حالت دیکھو لڑکی، سیدھے طریقے سے چل نہیں سکتی اور تمہیں میری خاطرداری کرنی ہے۔ خیر میں چلتا ہوں، تم اپنے شوہر کو انفارم کر دینا، وہ اٹھ کر جاتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، میں بھی نہیں روکوں گی، کیونکہ اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ اگلے 20 دن کے لیے شونو میرے پاس آ رہا ہے۔ انسانوں سے نہ صحیح لیکن جانوروں سے کافی بنتی ہے تمہاری، معصومہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیوں؟ تمہاری سہیلی کہاں ہے جو اس کا ڈاگ تم یہاں لا رہی ہو؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوئٹزرلینڈ جا رہی ہے 20 دن کے لیے، تب تک شونو میرے پاس ہی رہے گا، تم جب چاہو اس سے ملنے آ سکتے ہو۔ تمہارے ساتھ وہ ویسے بھی بہت اٹیچ ہے، معصومہ نے خوش دلی دکھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اس کے گھر سے نکل گیا۔ معصومہ، شونو کا بہت خیال رکھنا، میں فون کرتی رہوں گی۔ وہ شونو کو معصومہ کے حوالے کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ہدایت دینے لگی، تم بے فکر رہو، میں تو اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ اس سے ملتے ہوئے معصومہ نے ایک بار پھر سے یقین دلایا، بس کر دو روح، کوئی اپنی اولاد کو بھی رخصت کرتے ہوئے اتنا نہیں سوچتا تو جتنا تم شونو کو معصومہ کے حوالے کرنے پر سوچ رہی ہو۔ وہ پہلے بھی اس کا خیال رکھتی آئی ہے۔ اب چلو، تمہارا یہ جذباتی سین دیکھ کر یارم دیکھو کیسے گھور رہا ہے۔ لیلا نے اسے چٹکی کاٹتے ہوئے اس کا دھیان یارم کی طرف دلایا، جو ایئرپورٹ کے باہر کھڑے مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فون کرنا اور شارف کا خیال رکھنا۔ سارم کی نظر ایک بار پھر سے اس پر ہے، یارم نے بتایا۔ یہ انسپیکٹر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا؟ شارف بدمزہ ہوا۔ کاش میں پاکستان میں ہوتا تو فروٹ کی ریڑھی لگا لیتا، کم از کم اس انسپیکٹر کی نظر سے تو دور رہتا۔ سارم کی ایک بار پھر سے اس پر نظر تھی، مطلب وہ پھر سے اسے کسی نہ کسی چکر میں پھنسا کر جیل کی ہوا کھانا چاہتا تھا۔ جیل میں وہ اس طرح اپنے ہاتھ صاف کرتا تھا، یارم کے سارے بدلے اسی پر تو نکالتا تھا وہ۔ خیر تم کسی قسم کی کوئی بیوقوفی مت کرنا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ روح کو اندر چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا کر ہمت دے کر بولا، معصومہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، فیملی کے بارے میں نو کمپرومائز، اس کی طبیعت خراب ہے۔ یارم نے اس کا دھیان معصومہ کی طرف لگایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، یہاں سے سیدھا اسے اسپتال ہی لے کر جاؤں گا، شارف نے کہا، جبکہ یارم سر ہلاتا روح کا ہاتھ تھامے ایک نئے سفر پر نکل چکا تھا۔ وہ کب سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جبکہ روح کا سارا دھیان کھڑکی سے باہر کی جانب تھا۔ یارم نے پہلے روح کی اور پھر اپنی سیٹ بیلٹ باندھی۔ جہاز اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا۔ یارم نے روح کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے ڈر لگے گا، جبکہ اس کے تحفظ بھرے انداز پر انہیں مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ یارم نے پیار سے پوچھا تو روح نے نام میں سر ہلایا۔ آپ جب میرے ساتھ ہوتے ہیں نا یارم، تب مجھے ڈر نہیں لگتا،
اس کے انداز میں ایک مان تھا جو اس پر جچتا تھا۔ اچھی بات ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈر لگنا بھی نہیں چاہیے۔ یارم کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ جہاز کی اڑتے ہی اس نے روح کو اپنے مزید نزدیک کر لیا، جبکہ روح بھی اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکی تھی، کیونکہ یہ لمحہ اسے سچ مچ میں خوف زدہ کر دیتا تھا۔ لیکن یارم کا اس کے ساتھ ہونا اس کے ڈر کو کہیں چھپا لیتا تھا۔ یارم، یہ آئس لینڈ کی بہن کیا بہت خوبصورت ہے؟ روح نے اپنے دل میں مچلتے سوال کو لبوں پر لایا۔ تم نے تو اسے پکا ہی آئس لینڈ کی بہن بنا دیا ہے۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، یارم نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ آئس لینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت؟ روح نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کے سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس کا سفر کتنا لمبا ہے؟ آئس لینڈ تو بہت دور تھا، لیکن وہاں کے بارے میں تو آپ بہت کچھ جانتے تھے۔ کیا اس ملک کے بارے میں بھی آپ سب کچھ جانتے ہیں؟ روح نے کچھ دیر کے بعد دوبارہ سوال کیا۔ زیادہ کچھ تو نہیں، ہاں کچھ چیزیں جانتا ہوں میں، کیونکہ اتفاق سے میں صرف 2 بار ہی اس تک جا پایا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تمہاری فیوریٹ چاکلیٹ اس ملک کی پیداوار ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ چاکلیٹ یہیں پر پائی جاتی ہے اور یہی بنائی جاتی ہے۔ تمہیں اور کچھ یہاں ملے نہ ملے، لیکن تمہاری فیوریٹ ہر چاکلیٹ تمہیں یہاں آسانی سے میسر ہوگی۔ اور یہاں پر بہت خوبصورت لوگ نہیں پائے جاتے، لیکن یہ جگہ اپنی مثال خود ہے۔ دنیا میں کچھ جگہوں کو جنت کہا جاتا ہے، ان میں ایک جگہ یہ ملک بھی ہے۔ یہاں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی وجہ سے یہاں کی گورنمنٹ بھی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو گندگی بالکل نہیں پسند، یہاں تک کہ شہر کے پہاڑ، راستے اور دوسری ہر جگہ کو بہت صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ ان کے حساب سے سب سے زیادہ پولوشن گندگی اور آواز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ رات کے وقت یہاں بالکل بھی آواز نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں رات کے وقت نہ کوئی فلائٹ آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ رات کے وقت یہاں لوگوں کے پالتو جانوروں کو بھی منہ پر ماسک لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آواز پیدا نہ کریں۔ اونچی آواز میں چلانا، آواز پیدا کر کے چلنا، یہ سب ان کے اصولوں کے خلاف ہے، جس پر سخت جرمانہ ہوتا ہے، اور اگر ان کے اصولوں پر نہ چلا جائے تو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا تو اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب بول چال ہی بند ہے تو بند، اور کیا کرے؟ روح کو ان کا یہ اصول کافی عجیب لگا تھا۔ رات کے وقت اور بھی تو بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں نا بیبی، جیسے کہ ایک دوسرے سے پیار۔ یارم شرارتی انداز میں کہتا آنکھ دبا گیا، جبکہ اسی کی یوں بے باک کھلے عام گفتگو پر روح کے کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ یارم، کتنے بے شرم انسان ہیں آپ! جگہ کا تو ہوش کر لیں۔ وہ اپنا چہرہ جھکائے اسے صرف ڈانٹ ہی پائی تھی۔ اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے کہیں کا ہوش کیوں کروں؟ اور اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ وہ لوگ بھی یہی سب کچھ کرتے ہوں گے، ورنہ رات کے وقت اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ خاموشی سے یارم نے شرارت سے کہا۔ سویا بھی تو جا سکتا ہے، روح نے منہ بسور کر بتایا۔ ہاں یار، کچھ لوگ ہوتے ہیں بے وقوف جو سو جاتے ہوں گے، لیکن جس کے پاس اتنی حسین بیوی ہو، اسے بھلا سونے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نہیں سو سکتا۔ مجھے تو میری بیوی سے پیار کرنا ہوتا ہے، وہ بھی بہت سارا، اسی لیے میں سو کر ایسے چانس مس نہیں کر سکتا۔ آپ بہت خراب ہیں یارم، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، پرے ہٹے، سونے دے مجھے۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلہ قائم کرتے ہوئے کہنے لگی تو یارم ہنس دیا۔ ہاں، بہت خراب ہوں میں، لیکن مجال ہے جو تم مجھے تھوڑا سا پیار کر کے ٹھیک کر دو۔ خیر، سو جو، جتنا سونا ہے سو لو، لیکن خبردار جو تم نے وہاں جا کر سونے کی ذرا سی بھی کوشش کی، میں بتا رہا ہوں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اور تم نے میرے ہنی مون کو ذرا سا بھی بگاڑنے کی کوشش کی اپنے اس سونے کی لت سے۔ کیا کہا آپ نے مجھے؟ سونے کی لت ہے؟ روح کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو کیا، جب دیکھو سوتی ہی تو رہتی ہو۔ مجال ہے جو کبھی جا کر میرے جذبات کا احترام کیا ہو۔ اب وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ یارم، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں اتنا بھی نہیں سوتی، اور کب میں نے آپ کے جذبات کا احترام نہیں کیا؟ نہ صرف آپ کے جذبات کا احترام کیا، بلکہ میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ وفا نبھائی ہے، کبھی آپ کی بات کی نفی نہیں کی، کبھی آپ کا کوئی حکم نہیں ڈالا۔ بس میری ایکسٹرا فرمانبردار بیوی، یہ سب کچھ تم میرے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے اور جنت کے لیے کرتی ہو۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے حکم میں شامل نہ ہو تو تم تو مجھے منہ بھی نہ لگاؤ۔ نہ جانے کیوں وہ فضول میں ہی اسے باتوں میں لگانے لگا تھا۔ جی نہیں، یہ سب کچھ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ چھوڑو پیار کو، یہ سب کچھ تم اس لیے کرتی ہو کیونکہ تمہیں جنت کی خواہش ہے۔ عورت دنیا میں جنت تب ہی پا سکتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، بس اسی لیے کرتی ہو تم یہ سب کچھ۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جبکہ شرارتی انداز اب بھی قائم تھا، لیکن روح کا لب و لہجہ بدل گیا۔ جنت کا لالچ تو سب کو ہوتا ہے یار،
لیکن میں یہ سب کچھ آپ کے لیے کرتی ہوں۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر میرے نصیب میں جنت لکھی ہے تو مجھے وہاں اکیلے نہ بھیجے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ مجھ جیسا گناہ گار بندہ جنت کے لائق نہیں ہے۔ میں گناہوں کی دنیا میں بھٹکا ہوا ہوں، روح میرے لیے خود کو مت تھکاؤ۔ میں دنیا میں تمہارا نام لکھ دیا گیا ہوں، بس اسی پر خوش ہو جاؤ۔ یارم نے آہستہ سے اپنا سر سیڑھ سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ یارم، آپ کو پتہ ہے کہ اچھی بیوی اپنے اچھے اعمال سے اپنے شوہر کے لیے جنت کما سکتی ہے، بس اسے ایک پاک ذات کو ایک ادا پسند آ جائے۔ اگر اسے میری کوئی ادا پسند آ گئی نا تو ہم اکٹھے چلیں گے، اور اگر نہیں تو میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گی جہاں میرا شوہر ہے مجھے وہیں پر رہنا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بڑے لاڈ سے بولی، اور آپ بھی زیادہ خراب نہیں ہیں، جنت میں جانے کے چانس آپ کے بھی ہیں، بس کبھی کبھی اللہ کو خوش کرنے پر بھی غور کر لیا کریں۔ اسے نماز کی طرف لگانے کی کوشش تو وہ بہت کر چکی تھی، اور کبھی کبھار وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ بھی لیا کرتا تھا، لیکن اب وہ ایسی باتوں سے اسے اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی جبکہ یارم آگے پیچھے کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ ویسے میرا دل تو نہیں کر رہا تمہیں یاد دلانے کا، لیکن میں پھر بھی تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک پبلک پلین میں ہیں جو لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور کافی لوگ ہماری طرف متوجہ بھی ہیں۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے یا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، ہاں لیکن تمہیں شاید اچھا نہ لگے۔ وہ آہستہ سے اس کے کان میں بولا تو روح نے آنکھیں کھولتے ہوئے یہ آگے پیچھے کی جانب دیکھا۔ سامنے پار دوسری طرف ایک بڑی عمر کا کپل بیٹھا تھا جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ روح شرمندہ ہو گئی۔ لگتا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے، آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید وہ کوئی انڈین کپل تھا۔ شادی نہیں ہو یا پرانی فرق نہیں پڑتا، بس محبت قائم ہونی چاہیے۔ ویسے ہماری شادی کافی پرانی ہو چکی ہے، یارم نے جواب دیتے ہوئے ایک بار پیار بھری نگاہ پاس بیٹھی روح پر ڈالی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہماری شادی کو 30 سال ہو چکے ہیں، اور ہماری 30 اینیورسری پر ہمارے بچے ہمیں دوبارہ ہنی مون پر بھیج رہے ہیں۔ ہماری محبت بھی آج بھی قائم ہے اور مرتے دم تک رہے گی، کیوں ڈارلنگ؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کی رضامندی چاہی، جس پر وہ بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ یارم کے ساتھ ساتھ روح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیا خیال ہے بیبی، 30 سال کے بعد کیوں نہ ہم بھی چلیں پھر سے ہنی مون پر؟ یارم نے شرارت سے سرگوشی کی۔ ہاں، تیسرے ہنی مون پر 30 سال کے بعد چلیں گے، روح نے فاصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تیسرا تو میں کچھ ٹائم کے بعد کرنے والا ہوں، ممکن ہے شاید وہ ہمارا 50واں ہنی مون ٹور ہو۔ یارم، کتنی بار ہنی مون منائیں گے آپ؟ روح نے حیرت میں آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جتنی بار تمہارے ساتھ سفر پر جاؤں گا اتنی بار، پوری دنیا گھماؤں گا تمہیں، دنیا کا ایک ایک کونا دکھاؤں گا۔ یہ تو کچھ نہیں ہے بیبی، ابھی بہت اڑان بھرنی ہے، ابھی ہم نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ آخر ہم سفر ہیں، ہم قدم تو چلنا پڑے گا نا؟ یارم کے انداز پر انہیں مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے سیٹ پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، اور نہ جانے کتنی دیر اس کا معصوم چہرہ اپنی آنکھوں کے حصار میں لیے اس کا دیدار کرتا رہا۔ وہ کوئی بہت خوبصورت لڑکی یا پریوں سا حسن رکھنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ عام سے نقوش والی ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن یارم اس کے لیے وہ پریوں سے بھی زیادہ حسین، شہزادیوں سے بھی زیادہ نازک تھی۔ وہ اس کی روح تھی، اس کے لیے سب سے اہم ترین ہستی، اس کے لیے اس کے جینے کی وجہ۔ کتنی دیر تک وہ اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی، پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے مسٹر؟ کیوں سونے نہیں دے رہے مجھے؟ کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورے جا رہے ہیں؟ سوری مسز، میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی ڈارلنگ کو دیکھوں یا اسے اپنی آنکھوں میں بسا لوں، مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ کوئی ایسے ہی محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو روح نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے سر واپس سیٹ پر رکھا اور اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پر پھیلایا، جس سے اگلے ہی لمحے یارم ہٹا چکا تھا۔ اگر سونا ہے تو ایسے ہی سو، خبردار جو میری بیوی کے چہرے کو مجھ سے چھپایا، وہ حکم دیتے ہوئے بولا تو روح منہ بسور کر آنکھیں بند کر گئی۔ یارم مسکراتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے چہرے کے نقوش میں کھو سا گیا۔ اب بس کر دو شارف، اور کیا کیا کرو گے؟ دنیا کے انوکھے باپ نہیں بننے جا رہے ہو تم، پوری کالونی میں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے سب کہ یہ بندہ باپ بننے کی خوشی میں پاگل ہوا جا رہا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا غلط نہیں ہے، لیکن پوری بلڈنگ کو سر پر اٹھا لیا ہے تم نے۔ ہر گھر میں مٹھائی بھجوانے کی کیا تک بنتی ہے؟ ابھی تو ہمیں سے پتہ چلا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، کوئی کنفرم نیوز نہیں آئی ہے، رپورٹس کل ملیں گی۔ معصومہ سے سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن شارف کو تو جیسے پکا یقین تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور ڈاکٹر نے بھی تو یہی کہا تھا۔
تو پھر وہ خوشی کیوں نہ مناتا۔ لیکن معصومہ ایک بہت پریکٹیکل لڑکی تھی، وہ ہر چیز کو وقت پر کرنا پسند کرتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سمجھائے کہ تھوڑا وقت انتظار کر لے، کل تک رپورٹ مل جائیں گی تو بعد میں خوشیاں منائے یا کچھ بھی کرے۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن یہی وقت تھا پہلے خوشی منانا اور بعد میں اداس ہو جانا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ شاہ رخ سے کھل کر اظہار تو نہیں کرتی تھی، لیکن شاہ رخ کے چہرے کی اداسی اس کی جان پر بناتی تھی۔ لیکن اس بندے نے کہاں اس کی بات کو سمجھنا تھا، وہ تو بس اپنی ہی خوشی میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ویسے معصومہ کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور اس خوشخبری کا انتظار تو وہ شادی کے بعد سے لے کر اب تک کر رہی تھی۔ شاہ رخ کا بھی اسے پتا تھا کہ وہ بھی اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوگا، لیکن وہ کل تک کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، تمہیں درد کی کوئی خبر ہے کیا؟ ابھی جب تم مٹھائی دینے گئے تھے تو کیا وہ وہاں پر تھا؟ سونو صبح سے 5 بار اس کے دروازے تک جا چکا ہے، لیکن اس کا دروازہ بند ہے۔ معصومہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو شاہ رخ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اتفاق سے وہ بھی سوئٹزرلینڈ گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے واچ مین نے مجھے بتایا کہ بلڈنگ کے رولز پیپر پر اس نے اپنی لوکیشن بتائی ہے اور ہوٹل وغیرہ کا نمبر بھی دے کر گیا ہے، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اسے بتا دیا جائے۔ لگتا ہے اس بار شونو کو تمہیں اکیلے ہی سنبھالنا ہوگا، کیونکہ وہ کھڑوس تو جا چکا ہے اور پتہ نہیں کب لوٹے گا۔ شاہ رخ اسے بتا کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ معصومہ کو اس کا سوئٹزرلینڈ جانا کچھ عجیب لگا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے بتایا تھا کہ یارم اور روح سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، تو وہ کیا؟ اس کے دماغ میں عجیب سی بات آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خیال جھٹک گئی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ درد کو تو میں 6 مہینے سے جانتی ہوں، اور سوئٹزرلینڈ میرے بابا کا تھوڑی ہے جہاں یارم اور روح کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اور اپنے سر پر چپت لگاتی کچن میں جا چکی تھی، جبکہ شاہ رخ اب ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ صبر نام کی کوئی چیز شاہ رخ کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، اور وہ بھی تب جب آنے والی کوئی خوشخبری ہو۔ وہ دونوں سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ تک پہنچ چکے تھے، اور اب انہیں یہاں سے پتہ نہیں اب کی کیا جگہ کا نام ہے، لیک جیلووا جانا تھا۔ سوری بھائی اگر میں یہ غلط ریڈ کر رہی ہوں تو اس کے لیے معذرت ہے، جو سوئٹزرلینڈ کا سب سے خوبصورت شہر تھا۔ ادھر پہلے ہی ان لوگوں کو وہاں ہوٹل بک کروا چکا تھا۔ یہ جگہ بہت حسین تھی، ہر طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، اور پہاڑوں کے بیچ سے نکلتے ہوئے راستے روح کے لیے یہ نظارہ انتہائی خوبصورت تھا۔ کہیں پہاڑ برف سے تو کہیں سبزے سے ڈھکے ہوئے تھے، پہاڑوں کے پیچھے، اور پہاڑیاں جہاں جہاں تک نظر جاتی وہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں سڑک پر کوئی گاڑی نظر آ جاتی، ورنہ لوگ پیدل چل رہے تھے، اگر نہیں تو سائیکلوں پر۔ موسم کے لحاظ سے بھی کافی سردی تھی، کم از کم دبئی جیسے گرم ملک سے نکل کر جہاں تک آنا روح کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ یارم یہاں پر گاڑیاں کم اور لوگ سائیکل زیادہ چلا رہے ہیں۔ روح سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی، ہاں بیبی میں نے بتایا تھا نا پولوشن ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ زیادہ تر پیدل چلتے ہیں، نہیں تو سائیکلوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ گندگی نہ پھیلے اور ان کا ماحول صاف ستھرا رہے، اور اس سے صحت بھی بہت اچھی رہتی ہے، یارم نے تفصیل سے بتایا۔ جس ہوٹل میں وہ رہائش پذیر تھے وہ جگہ پر پوری طرح سے پہاڑوں کے بیچوں بیچ تھی، اور ہر طرف سے خوبصورتی دیکھ کر روح بہت خوش تھی۔ اس نے کبھی اتنی حسین جگہ نہیں دیکھی تھی۔ آئس لینڈ بھی خوبصورت تھا، لیکن وہاں ہر طرف صرف برف ہی برف تھی۔ یہاں پر تو جیسے وہ سچ مچ میں جنت میں آ گئی تھی۔ اتنی خوبصورت جگہ دیکھ کر روح کے سفر کی تھکاوٹ بھی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس جگہ کے چپے چپے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یارم اس کے دل کی ہر بات کو سمجھتا تھا، تبھی تو وہ کل ہی اسے لے کر گھومنے نکلنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے آرام ضروری تھا۔ صاف ستھرا ماحول اور بڑا سا کمرے میں موجود بڑی سی کھڑکی جس میں دور دور کے سارے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ اس کمرے کو اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ جیسے وہ کوئی نئی نویلے شادی شدہ کپل کا کمرہ ہو۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی روح کو ہنسی آ گئی۔ ہوٹل کی اسٹاف ورکر اسے یہاں چھوڑ کر خود واپس جا چکی تھی، اور یارم ہوٹل چیکنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کتنی دیر میں واپس آنا تھا، جبکہ روح تو منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو چکی تھی، اور اب کھڑکی کھول کے سامنے اس خوبصورت دل موہ لینے والے نظارے کو آنکھ بھر کر دیکھ رہی تھی۔ اونچے اونچے حسین و خوبصورت پہاڑ، کچھ سبز تھے تو کچھ کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ آسمان کے بادل بھی پہاڑوں پر سے نیچے لگ رہے تھے۔
اتنے اونچے پہاڑ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ ایک خوبصورت سی مسکان کے ساتھ اس نظارے کو دیکھ رہی تھی جب دور ہی سے اسے ایک انتہائی حسین لڑکی اس ہوٹل کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی آزاد خیال تھی۔ شکل سے کوئی گوری میم تو ہرگز نہیں لگتی تھی، لیکن اس کے برہنہ کندھے اور ٹانگیں دیکھ کر روح کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ وہ کھڑکی بند کر کے بیڈ کے پاس چلی گئی۔ یا اللہ، کیا انہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ کیسے یوں ننگی گھوم لیتی ہیں؟ اف، کیسے اپنے شوہر کی امانت کو دنیا جہاں میں نظارہ بنا کر پیش کرتی ہیں یہ مغربی عورتیں۔ توبہ توبہ! وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی آئینے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کا نازک سراپا سامنے آئینے میں بے حد حسین لگ رہا تھا۔ یارم کی محبت اسے دن بہ دن بے حد حسین بناتی جا رہی تھی۔ اگر عورت کی محبت کسی ایک خاص انسان تک محدود ہو جائے اس کو اپنا وجود حسین تر لگنے لگتا ہے۔ اسے فاطمہ بی کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ سچی تو کہتی تھی وہ، اپنے آپ کو ایک شخص کے نام کر کے وہ کتنی مطمئن تھی، صرف ایک شخص کی ہو کر کتنا سکون میں تھی وہ۔ اور یہ مغربی عورتیں کیسے اپنے آپ کو جگہ جگہ رولتی ہیں، ایک سچی محبت کی تلاش میں نہ جانے کتنی محبتیں کر بیٹھتی ہیں۔ اور ہمارا مذہب ہمیں کسی غیر محرم سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ سچی محبتیں جگہ جگہ نہیں کی جاتی۔ سچی محبت ایک ہی بار ہوتی ہے جو نکاح سے جڑی ہوتی ہے، اور نکاح وہ واحد رشتہ ہے جو محبتوں سے بنتا ہے۔ نکاح کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے، صرف دو لفظوں سے جڑا تعلق محبت کرنے پر مجبور کر ہی دیتا ہے، اور ہمارے مذہب میں اسی تعلق کو محبتوں سے جوڑا گیا ہے۔ اور یہ غیر مذہب لوگ کبھی محرم کی محبت کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے لیے نکاح یا شادی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں یہ، اپنا آپ برباد کرنے کو آزاد خیالی کہتے ہیں، اور ایک ہی شخص کے ساتھ زندگی وفاداری سے نکاح کرنے کو بے وقوفی۔ پھر وہ ان لوگوں کی سوچ پر ہنستی بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ بے وقوف لوگ بلا محبت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تھوڑی ہی دیر میں یارم کو آ جانا تھا اور وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اسی لیے بستر میں گھس کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا یارم کو ستانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ ہوٹل چیکنگ کے بعد جب وہ واپس روم کی جانب آنے لگا تو اسے پکا یقین تھا کہ روح سے تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر چکی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوتی وہ کمرے میں پہنچ جانا چاہتا تھا، کیونکہ فی الحال اس کا انتقام لینے کا ارادہ تھا۔ اتنے دنوں سے وہ جو اسے دن رات ستا رہی تھی وہ مکمل انتقام کے ساتھ خود کو انصاف دلا رہا تھا۔ جتنا اس نے اسے ستایا تھا اسی حساب سے وہ بھی اسے تنگ کر رہا تھا، لیکن اس کی بھولی بھالی تھی معصوم سی روح آج کل اسے بہت تنگ کر رہی تھی۔ شیطانیوں میں شیطانوں کی لیڈر بنے وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اسے ہوٹل ورکر کے ساتھ اندر بھیجنے سے پہلے یارم نے سختی سے کہا تھا سونا مت، اور جانے سے پہلے اس نے یارم کے کان میں سرگوشی کی تھی جب تک آپ واپس آئیں گے روح کو خوابوں کی دنیا میں پائیں گے، رات کو میرے خوابوں میں آ جائیے گا، مل کے لوڈو کھیلیں گے، لیکن خبردار جو مجھے جگایا۔ جس پر یارم نے اسے سختی سے گھورا اور وہ کھلکھلاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اور اب یارم جلدی سے روم میں جانا چاہتا تھا تاکہ اس کے پہنچنے تک وہ سو نہ پائے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک سامنے سے کوئی آتا اس سے زور سے ٹکرایا۔ غلطی سامنے والے کی تھی، لیکن اس وقت وہ روح کے علاوہ کسی کے بھی منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ سوری، وہ ایک لفظی جواب دیتا آگے بڑھنے لگا جب نظر اس کی آنکھوں کی طرف پڑی۔ اس قدر جانی پہچانی آنکھیں، وہ کھٹک سا گیا، جبکہ وہ صرف ہاتھ سے جواب دیتا آگے کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن یارم کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھیں روح سے کتنی زیادہ ملتی ہیں، یارم نے سوچتے ہوئے اپنا فون نکالا اور خضر کے موبائل پر ایک میسج کیا جس کا جواب تھوڑی ہی دیر میں آ گیا تھا۔ یارم موبائل دوبارہ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اب اس کے قدموں میں کسی قسم کی کوئی تیزی نہیں تھی، اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھیں، لیکن وہ اپنی کسی بھی سوچ کو کسی قسم کا کوئی نام نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ ان آنکھوں کو اپنے ذہن سے جھٹکتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پرسکون کیا تھا۔ وہ اپنی کسی بھی سوچ کا اثر روح تک نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو سامنے ہی وہ بیڈ پر کمبل میں گھسی سونے کی باکمال ایکٹنگ کر رہی تھی۔ یارم اپنا جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا اپنی گھڑی اور موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر شرٹ اتارنے لگا، اور اب وہ مسکراتے ہوئے روح کے ساتھ کمبل میں گھس کر اس پر اپنا شکنجہ مضبوط کر چکا تھا، جو اس کے آنے کا اندازہ لگا کر مزید آنکھیں میچے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ یہ اسے اپنے بے حد نزدیک محسوس کر کے دونوں آنکھیں کھولے سے گھورنے لگی، جبکہ وہ اس کی گھوری کو کسی بھی قسم کی اہمیت دیے بغیر اسے پوری طرح سے قید کر چکا تھا۔ روح کے مسلسل گھورنے پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ تو اس کی گھورتی ہوئی آنکھوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ یارم، مجھے بہت سخت نیند آئی ہے، سونے دے مجھے، ورنہ کی ایسی کی تیسی۔
आराम से पड़ी रहो वरना मेरी वरना तुम्हारी वरना से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। और उसकी धमकी की परवाह किए बगैर बोला, यार मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, बहुत सख्त वाली। उसकी शिद्दत से भरपूर लम्स अपने गाल के बाद गर्दन पर महसूस करते हुए वो उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, हो जाओ नाराज़, मुझे मनाना आता है। और नाक से मक्खी उड़ाते हुए उसके लबों पर एक नन्ही सी गुस्ताखी करता है। एक बार फिर से उसके दोनों गोलू को गालों को शिद्दत से चूम कर उसका दुपट्टा उतार कर फेंक चुका था। शर्म से दूरी होती है शर्म से दूरी होती है। रूह ने हल्की सी मजामत करते हुए उसकी पीठ पर चुटकी काटी। यारम ने नज़र उठा के उससे देखा, ये क्या बदतमीजी थी। वो सख्ती से कहने लगा, ये बदतमीजी नहीं, आपको बदतमीजी से रोकने की कि नई नन्ही सी कोशिश थी। रूह ने फौरन कहा, झाड़ू भाड़ में गई तुम्हारी कोशिश। इसके दोनों हाथों को थाम कर तकिए से लगाता सख्ती से आंखों में आंखें डालकर बोला, और इस बार वो उसके लबों पर झुका, अपनी शिद्दत से भरपूर लम्स के साथ उसकी सांसें तंग कर गया। उसके नाजुक लबों को चूमते हुए वो उसे मुश्किल में डाल गया। वो अपनी मज़ामत पर पछताई थी। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे सांस लेने की इजाज़त भी छीन लूँ तो आराम से पड़ी रहो बिना किसी कोशिश के, वरना तुम्हारी हर कोशिश का मैं वो हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। उसके लबों को आज़ादी बख्शते हुए वो उसे वार्न करते हुए बोला, और उसकी धमकी काफ़ी कारआमद साबित हुई थी, क्योंकि उसके बाद रूह पूरी तरह मुज़ाहमत छोड़ चुकी थी, जबकि यारम अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली तशनगी को मिटा रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो शारफ, रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, मासूमा मां मरने वाली है। और पापा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उसे खुशखबरी सुनाई थी। कल से ही वो उसकी बेचैनी पर बेहद परेशान थी, क्योंकि कल से ही उसने उसे फ़ोन करके इतना तंग कर रखा था कि हद नहीं। और अब इस खुशखबरी के बाद जहां मासूमा ने मुस्कुराकर शारिफ को देखा था, वहीं शारिफ डॉक्टर की परवाह किए बगैर उसे खींच के सीने से लगा चुका था। मासूमा उसे घूर कर रह गई, जबकि डॉक्टर मुस्कुरा दी। चलो घर चलते हैं, आपसे मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे खाने पीने का, चलने फिरने का, हर चीज़ का ख्याल मैं खुद रखूंगा। तुम्हें तो वैसे भी किसी चीज़ का होश नहीं होता। ये ना हो कि तुम्हारी बेध्यानी से मेरी होने वाली बेटी दुनिया में आने से पहले ही मुझसे नाराज़ हो जाए। मैं तो अभी से उसका ख्याल रखूंगा। शाहरुख कमरे से निकलते हुए कहने लगा तो मासूमा को जैसे झटका लगा। क्या मतलब है होने वाली बेटी? वो बेटा भी हो सकता है, और इंशाल्लाह ताला बेटा ही होगा। मुझे पहले बेटा चाहिए। तुम्हारी बेटी के लिए हम 3-4 साल बाद भी सोच सकते हैं। मासूमा आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके साथ कह रही थी, जिस पर पहले तो शारफ ने मुंह बनाया, फिर मुस्कुरा दिया। हाँ बाबा, चलो बेटा ही थी, जो भी हो बस जल्दी से आ जाए। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए शारफ ने मुस्कुरा कर कहा, जल्दी कैसे आएगा शारफ, अभी तो पूरे 8.5 महीने रह गए हैं। मासूमा उसके साथ चलती मायूसी से बोली, कोई बात नहीं, हम 8.5 महीने उसका इंतज़ार करेंगे। और तुम्हें भी अपनी केयर करनी होगी, ताकि हम उसे बता पाएँ कि हम उसके आने से पहले ही उनका कितना ख्याल रखते रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं अपना ख्याल रखूंगी, तो तुम्हें ही प्यार नहीं है अपने होने वाले बच्चे से? मासूमा ने फौरन जवाब दिया, वेरी गुड। वो उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता जेब से फ़ोन निकालकर तेज़ी से मैसेज टाइप करने लगा। अब तुम क्या करने लगे हो? उसे फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर मासूमा ने पूछा। अरे कुछ नहीं, बस खिज़र और लैला को रात अपने घर डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। अब अपनी खुशी अपनों के साथ ही मनाऊंगा ना, यारम को भी फ़ोन करता हूँ। खिज़र को मैसेज करने के बाद वो यारम को फ़ोन करने लगा, जबकि मासूमा मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सर रख चुकी थी। ये उनकी ज़िंदगी में आने वाली पहली खुशी थी, जिसे लेकर वो दोनों बेहद खुश थे। दुनिया में औलाद का एहसास ही दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। यारम उठ जाए ना, कितना सोएंगे? वो उसका कंधा हिलाती हुई बेजारी से बोली, सोने दो रूह, यार थक गया हूँ मैं। वो आंख दबाता शरारत से बोला तो रूह ने शर्मिंदा होते पहले सर झुकाया और फिर उसके कंधे पर चिट लगाई। बहुत बदतमीज हैं आप, मुझसे बात ही नहीं करनी है आपसे। वो उसके करीब से उठकर जाने लगी तो यारम ने उसका बाजू पकड़कर उसे खुद पर गिराते हुए उसे अपने बाजुओं में कैद कर लिया। अब कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने? ज़्यादा प्यार भी नहीं करने दिया तुमने, और अब भी नहीं करने दे रही। वो उसकी ठोड़ी को पकड़ते हुए उसके लबों पर मीठी सी जिसारत करने ही वाला था कि रूह ने उसके लबों पर हाथ रख दिया। बस बहुत हुआ यारम, उठें और चलें मुझे बाहर लेकर। यहाँ पर कैद होने के लिए नहीं आई हूँ मैं। मुझे आयतलन की बहन को हर तरफ से देखना है। चलें प्लीज़, चलें ना, वो मिन्नत करते हुए अंदाज में बोली। रूह मेरा बच्चा, रात के 10 बज रहे हैं और यहाँ के कुछ असूल हैं, हम रात को बाहर नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे भी तो कहाँ? ये इलाका शहर से थोड़े फासले पर है और दूर दूर तक सिवाय जंगल के और कुछ नहीं है। सिवाय यहाँ से थोड़े फासले पर एक बड़ी पहाड़ी है, लेकिन वहाँ पर भी एक क्लब है। यहाँ का माहौल तुम्हें हरगिज़ पसंद नहीं आएगा। गैर मजहबी माहौल है, तुम्हें पसंद आने की कोई चांसेस ही नहीं है। वहाँ पर शराब, सिगरेट, जुआ सब कुछ चलता है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम वहाँ जाना पसंद करोगे। यारम ने तफसील से बताया तो रूह ने मुंह बना लिया।
यहाँ करीब करीब से ही घूम कर वापस आ जाएंगे, प्लीज़ चले ना। रूह मासूम सी शक्ल बनाकर बोली तो यारम को मानना ही पड़ा। ठीक है चलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, जहाँ जूतों की आवाज़ पैदा करने की भी इजाज़त नहीं है। ये ना हो कि अभी होटल से निकले और सुबह जेल से मिले। यार मैं कभी जेल नहीं गई, लगे हाथ वो भी देख लेंगे, वो मासूमे से आंखें पटपटाती हुई बोली। यारम के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट खिली थी, जबकि रूह जल्दी से उसके डिंपल पर बोसा देती फुर्ती से उसके करीब से उठना ही चाहती थी कि यारम ने उसे पकड़ लिया और फिर जारहाना अंदाज में उसके लबों पर झुकते हुए शिद्दत से भरपूर बोसा लिया। ऐसे किया जाता है प्यार, वो शरारत से आंख दबाता भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोला। मुझे नहीं सीखना आपका जारहाना प्यार। वो मुंह बनाती बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। लेकिन मुझे सिखाना है, यारम उसके पीछे जाता शरारत से बोला। अरे कहा ना नहीं सीखना, उसे घूर कर बोली। पर मैंने भी तो कहा कि मुझे सिखाना है, अपनी निकम्मी बीवी को। वो उसके पीछे पीछे चलता अपना कमरा लॉक करते हुए बोला तो रूह तेज कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब जा चुकी थी। उफ कितनी जल्दी है इस लड़की को बाहर जाने की। वो नफी में सर हिला कर सीढ़ियाँ उतरने लगा। जब रूह को आखिरी सीढ़ी पर कुछ हैरान था खड़े देखा। क्या हो गया जाने मन, यहाँ क्यों रुक गई? यार मैंने अभी उस किडनैपर को यहाँ देखा जो दुबई में सोनू को अगवा करने वाला था। उसने जल्दी से बताया। रूह मैंने कहा था कि हो सकता है कि वो किडनैपर हो, ज़रूरी तो नहीं कि वो सोनू को अगवा ही करने वाला हो, और ये भी तो हो सकता है कोई और हो। खैर छोड़ो, चलो बाहर चलते हैं। चलो, रिसेप्शन से गाड़ी की चाबी भी लेनी है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता उसे अपने साथ ले गया। रूह ने फिर एक नज़र दोबारा पीछे देखा था, लेकिन यारम नहीं चाहता था कि वो कहीं भी और देखे। इसका ध्यान तो सिर्फ अपने यारम पर होना चाहिए। उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए यारम ने उसे अपनी इस बात का एहसास भी दिलाया, जबकि रूह उसे घूरते हुए बेसाख्ता मुस्कुराई और उसके साथ चल दी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।